ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی الحوراء قال قال الحسن بن علی رضی اللہ عنہما علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر قال ابن جواس في قنوت الوتر اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت رواه أبو داود حدیث صحیح رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کچھ کلمات سکھائے کہ میں وطر میں کہا کرتا ہوں، جنہیں میں وطر میں کہا کرتا ہوں۔ ابن جواز کی روایت میں جنہیں میں وطر کے قنوت میں کہا کروں، وہ کلمات یہ ہیں۔ جو دعا ہم نے آپ کے سامنے پڑھی وہ کلمات ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو سکھائے کہ وہ وطر میں پڑھے، اور یہ دعا ہے جو ہم اکثر جب رمضان میں الحمدللہ ہم نماز پڑھتے ہیں امام کے ساتھ، تو یہ دعا فطر میں وہ اور بھی دعائیں کرتے ہیں، یہ دعا ضرور ہر امام کرتا ہے کیونکہ یہ مسنون دعا ہے جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور دعا بھی ہے جو سنن ابی داود میں آئی ہے، وہ بھی پڑھی جاتی ہے۔ اللہم انی اعوذ بک رضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ یہ بھی دعا مسنون ہے، یہ بھی حدیث میں آئی ہے ابو داود کی روایت میں ہی۔ اس کے علاوہ ایک اور دعا بھی پڑھتے ہیں ہم، اور وہ دعا ہے اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد والیک نسعی ونحفظ نرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکافرین ملحق۔ اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونثنی علیک الخیر ولا نکفرک ونؤمن بک ونخضع لک ونخلع من یکفرک۔ یہ دعا بھی پڑھی جاتی ہے، اور یہ بہقی اور سنن الکبریٰ میں صحیح سند کے ساتھ آئی ہے۔ علامہ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، اور یہ موقوف ہے عمر رضی اللہ عنہ، یعنی اس کی جو روایت ہے وہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ پہ آ کے موقوف ہو جاتی ہے۔ اس کا معنی یہ ہوتا ہے موقوف ہونے کا کہ یہ روایت حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں جاتی۔ جو روایت صحابی تک رک جائے اسے موقوف اگر کہا جائے کہ اس صحابی تک موقوف ہوتی ہے، اور جو حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک جائے اس کو مرفوع حدیث کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مرفوع۔
تو یہ 3 دعائیں ہیں جو وطر میں پڑھی جا سکتی ہیں، جو آپ کے سامنے میں نے رکھی. تو اس میں سے ایک دعا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو سکھائی، وہ ہم انشاءاللہ اس کا گرامیٹیکل انالیسس آج کریں گے. اور وہ دعا ہے اللہم اہدنی فی من ہدیت. تو اگر اس کو ہم شروع کریں اللہم، جی جناب، اللہم حرف ندا میم منادہ، ٹھیک ہے جی، اور منادہ اللہ. اور جب بھی حرف ندا اور منادہ آتا ہے تو پھر آگے ابھی کیا ملتا ہے؟ جواب ندا. جواب ندا. اب ندا جو ہے وہ دی جا رہی ہے، آگے ہمیں جواب ندا ہوتا ہے. اچھا جی، اب دیکھیں آگے آپ کو نظر آ رہا ہے حمزۃ الوصل کے ساتھ اہدنی. پہلے امر ہے سر. اہدنی، ہاں جی ماشاء اللہ، یہ فعل امر ہے. یہ آپ نے پڑھا ہے، بتائیے کہاں پڑھا ہے؟ ابھی ہم نے جب نماز کا انالیسس شروع کیا تو یہ آپ نے پڑھا. جی اہدینا الصراط ماشاء اللہ، اہدنا الصراط المستقیم، سورۃ الفاتحہ میں پڑھا. اہدی وہاں پہ نا تھا، یہاں پہ نی ہے، کیا فرق ہے بتا سکتے ہیں؟ اہدنا اس طرح یا متکلم ہے، ٹھیک ہے، اور وہاں پہ جو ہے نا تھا، یعنی کہ جمع متکلم جمع کا صحیح ہے جی. تو جو مفعول تھا، مفعول بہی تھا، وہ جمع کا صیغہ تھا. صحیح جی. اور یہاں پہ جو مفعول ہے وہ واحد واحد کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے جی، واحد کا صیغہ ہے. تو پھر تو وہی ہے اے دی، تو ہدایت دے. وہاں پہ تھا ہمیں، اور یہاں پہ واحد کے صیغے میں ہے مجھے. صحیح ہے. اور جب امام یہ دعا مانگتا ہے نا رمضان میں، آپ نے نوٹ کیا ہوگا، تو پھر اس کو جمع کی صیغے میں ہی مانگتا ہے، کیونکہ سب مقتدی اس کے ساتھ ہوتے ہیں اور پیچھے آمین کہتے ہیں. تو وہ دعا مانگتا ہے اللہم اہدنا فی من ہدیت. ایسے ہی ہے جناب؟ بالکل جی. تو نا کا صیغہ آ جاتا ہے، کیونکہ وہ جمع جب سب کے لیے دعا مانگے گا تو پھر جمع کے صیغے مانگے گا. جب ہم یہ دعا پڑھیں گے گھر میں وطر میں تو پھر واحد کے صیغے میں پڑھ لیں گے. اور اگر ہم لوگ جماعت کے ساتھ وطر پڑھ رہے ہیں جیسے کہ رمضان میں کرتے ہیں اور گھر پہ پڑھ رہے ہیں، پیچھے جماعت میں بھی کوئی ہے، پھر ہم جمع کا صیغہ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن پھر پوری دعا میں جمع کا صیغہ ہوگا. ٹھیک ہے جی. اہدنی جو ہے اس کا انالیسس ہم کر چکے ہیں. اگر کوئکلی آپ مجھے بتا دیں کہ اہدی جو ہے اس کا مادہ کیا تھا؟ ہا دال اور یا تھا. صحیح جی، ہا دال اور یا تھا. ہا دال اور یا. اچھا، ہا دال اور یا. تو یہ باپ بہت سے آیا تھا تو بنا تھا ہدایا یہدیو اور یہدیو. یہدیو، یہدیو سے آپ مضارع سے امر کا صیغہ بناتے، تو یہدیو سے حاضر کا ہو گیا تہدیو. صحیح جی. اس کے بعد جب آپ نے مضارع کیا اس کو تو پھر کیا ہوا؟ پہلے ہم اس کو جزم سکون کر دیں گے، ٹھیک ہے، اس کے بعد علامت مضارع نکال دیں گے ہم. ٹھیک ہے. اب پڑھا جا رہا ہے؟ نہیں پڑھا جا رہا تو ہم حمزۃ الوصل لگا دیں گے. حمزۃ الوصل پہ حرکت کون سی آئے گی؟ زیر کی آئے گی، کیونکہ اس پہ لام عین کلمے پہ زبر ہے. عین کلمے پہ زیر ہے، زیر یا عین زبر کلمے پہ زیر ہے، عین کلمے پہ زیر ہے تو زیر آتی ہے. زبر ہو تب بھی زیر آتی ہے، اور پیش ہو تو پھر پیش آتی ہے. تو صیغہ بنا تھا اہدی، تو ہدایت دے. اور ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ جب ضمیر اٹیچ ہو جائے گی تو پھر یہ یا ڈراپ ہو جائے گی اور بن جائے گا اہدی. صحیح ہے جی. اور یہاں پہ جو ضمیر اٹیچ ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے یا متکلم کی. صحیح ہے جی. اور یا متکلم کی زیر جو ضمیر ہے اس سے پہلے نون بھی آ جایا کرتی ہے، نون وقایا. اہدینی. صحیح ہے جی. اہدینی، اہدینی، تو مجھے ہدایت
دے. تو ہم اس کو انالیسس کریں گے. اہدی جو ہے وہ کون سا ہو جائے گا؟ فعل امر واحد مذکر. حاضر نہیں لکھیں گے اس میں کیونکہ امر حاضر کو ہی، یا اب یہاں پہ دعا ہے، دعا بھی حاضر سے مانگی جاتی ہے، اللہ سے. اور یا جو ہے اس میں ہو گیا مفعول بہ. صحیح ہے جی. وہ ہدایت دے کسے؟ مجھے. صحیح ہے جی. اچھا اہدی جو ہے اس میں فاعل ہے؟ جی یہ پکا ہے. جی ہاں جی. اور فاعل کیا ہے؟ انا. نہیں انت. یا سوری انا کیسے؟ فائل. ٹھیک. اہدی میں فاعل کیا ہے؟ تو ہدایت سر دے. مجھے ہدایت دے. وہ تو مفعول ہو گیا نا. مفعول ہو گیا. جی سر انت ہی آئے گا. ہدایت کون دے رہا ہے؟ فاعل کون ہے؟ انت. اللہ ہدایت دے. صحیح ہے جی. اور ہم اہدی دعا مانگ رہے ہیں تو ہم کہہ رہے ہیں اے اللہ تو مجھے ہدایت دے. تو جب ہم حاضر کا صیغہ لے کے آئے ہیں تو انتا ہو گیا فاعل. واضح؟ جی جی کریکٹ. ہدایت دے تو، اور مفعول کون ہے؟ ہدایت ملے گی کسے؟ مجھے. تو وہ مفعول ہو. واضح سب کو؟ ٹھیک ہو گیا جی. اچھا اب فی اور من. فی تو ہو گیا حرف جارہ. ٹھیک ہو گیا. فی ہو گیا حرف جارہ. حرف جارہ آ رہا ہے فی. آگے من آ رہا ہے. من کیا ہے؟ من ہوتا ہے، من ویسے تو اصلاً تو حرف استفہام ہے. صحیح ہے جی. لیکن یہاں پہ استفہام تو یہ استعمال نہیں ہوا. تو من اس میں موصول کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے اگر آپ کو یاد ہو. صحیح جی. من اور ما جو اس میں استفہام ہے وہ اس میں موصول کے طور پہ بھی استعمال ہوتے ہیں، تو یہ اس میں موصول ہے. اچھا جب اس میں موصول آتا ہے تو پھر آگے کیا دیکھتے ہیں اس کا؟ صلہ. اور صلہ کیا ہوتا ہے؟ عموماً فعل ہوتا ہے. جملہ ہوتا ہے. جملہ فعلیہ. اور عموماً جملہ فعلیہ ہوتا ہے. تو آگے آپ نے دیکھا تو ہدیتا، تو آپ کو فعل نظر آ گیا ہدیتا. اور یہ ابھی ابھی آپ نے بنایا ہے ہدایا. اب ذرا ہدایا سے گردان تو کریے میرے ساتھ. ہدایا، ہدایا، ہدایو، ہدایت، ہدایتا، ہدینا. اس کے بعد ہدیتا. حاضر کا صیغہ ہے. ہدیتا حاضر کا صیغہ ہو گیا ہدیتا. تو نے جس کو ہدایت دی. صحیح ہے جی. پہلے ماضی واحد مذکر حاضر. ٹھیک ہے. اچھا تو ہدیتا ہو گیا. اچھا مجھے ذرا یہ تو بتائیں کہ یہ جو ہدایا ہے یہ تو ناقص ہے نا؟ جی صحیح ہے جی. تو اسی لیے پہلا صیغہ اس کا تبدیلی کیا ہوتا ہے؟ ہدا اور یا ہدی. صحیح. ذرا اس صیغے میں بجائے ہدایتا میں کوئی تبدیلی آئے گی؟ نہیں سر. ہدایتا میں تبدیلی نہیں. کس وجہ سے؟ کیونکہ آپ نے یہ پڑھا تھا کہ جو ناقص ہے اس کا جو ماضی کی گردان ہے اس میں صرف پہلے جو 5 صیغے ہیں ان میں سے بھی صرف 4 صیغوں میں تبدیلی آتی ہے. صحیح ہو گیا جی. اس کے علاوہ کسی صیغے میں تبدیلی نہیں آتی. اور آپ نے جو رول پڑھے نا، اگر آپ رول بھی لگائیں تو ان میں سے کوئی رول نہیں لگے گا اس کا. صحیح ہے جی. یہ صیغہ ایسا ہی رہے گا ہدیتا. اور یہ کون سا صیغہ ہے؟ ابھی آپ نے مجھے کیا بتایا؟ ماضی واحد مذکر پہلے ماضی واحد مذکر حاضر. اور یہ پہلے ماضی واحد مذکر حاضر بن کے ملا صلہ. اور اس میں موصول اور صلہ مل کے کیا بنیں گے؟ جواب مجرور. جارہ جو ہے مجرور. اور یہ مل کے کیا بنے گا؟ جارہ اور مجرور ہمیشہ کیا بنتے ہیں؟ متعلق. ٹھیک ہے جی. تو متعلق ہو گیا. اب فعل اپنے فاعل مفعول اور متعلق کے ساتھ مل کے کیا بنا؟ جواب ہے. ٹھیک ہے جی. اور اگر یہاں تک ترجمہ کریں، اے اللہ تو مجھے ہدایت دے، تو ہدایت دے مجھے جن کو تو نے ہدایت دی. یعنی مجھے تو ان لوگوں میں ہدایت دے کے داخل کر دے
جن کو تو نے ہدایت دی، یہ مفہوم ہو جائے گا، اے اللہ مجھے ہدایت دے ان میں جن کو تو نے ہدایت دی. واضح؟ جی سر. اس کی سلائیڈ لے لیجئے فرحان. جی سر. جی. اور کسی ساتھی کا کوئی سوال ہے یہاں تک؟ فیمن کو تھوڑا بہت. فی جو ہے وہ تو حرف جا رہا ہے، ٹھیک ہے جی. اور من جو ہے وہ ہے تو اس میں استفہام صحیح، لیکن اس میں استفہام تو یہاں پہ استعمال نہیں ہے. تو آپ نے یہ پڑھا تھا کہ جو اس میں موصول ہے اس کے لیے الفاظ جو ہیں وہ کون کون سے؟ الذی، اللذانی، ٹھیک ہے جی، الذین، مؤنث کے لیے اللتی، اللاتی، ٹھیک ہے جی، اللذانی، اللاتی، اللائی. یہ تو ایک پورے ورڈز، یہ تو خاص اسماء ہیں جو اس میں اسماء موصول ہیں. اس کے علاوہ بھی کچھ اس میں استفہام ہے جن میں خاص طور پہ ما اور من جو کہ اس میں موصول بن کے آ جاتے ہیں. تو یہاں پہ من جو ہے نا، جن، صحیح ہے جس کو، تو اس کے لیے اس میں موصول بن کے آیا ہے من جو ہے. واضح؟ تو آپ کو پتا چلا جو الذی، اللذانی، الذین، اللتی، اللاتی، اللتانی، اللاتی اور اللائی جو اس میں موصول ہے، اس کے علاوہ من اور ما بھی اس میں موصول بن کے آتے ہیں. ہم نے پڑھا تھا یہ، آپ دیکھیے گا لیکچر نوٹس میں انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا. جزاک اللہ. ٹھیک ہے جی. اگر آپ کو یہ پیٹرن سمجھ آ گیا ہے تو آگے دعا آپ کو فاتح. اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت. وعافنی فیمن عافیت. ہاں جی. اس کا مادہ ہے واو تو ٹھیک ہو گیا جی. آگے عافنی. اچھا عافنی جو ہے نا اس کا مادہ ہے عین، فا اور یا. ٹھیک ہو گیا جی. عین، فا اور یا. عین یا فا. عین، فا اور یا. ٹھیک ہے. عین، فا اور یا. اچھا اس کو ذرا باب مفعلہ پہ ڈال دیجیے. باب مفعلہ پہ ڈالیے. باب مفعلہ کا پہلا صیغہ بتائیں. فاعلا یعنی افایا. یفاعل. فاعل یفاعل. تو کیا ہو گیا؟ افایا. عافیا. عافایا. صحیح ہے. یعافیو. یفاعیو. نہیں صحیح آپ صحیح بول رہے تھے. یعافیو. یعافیو. ٹھیک ہو گیا جی. تو عافیا یعافیو. اچھا اب یہ ہے ناقص، تو ناقص کی جب تبدیلی کریں گے تو یہ بن جائے گا آفا یعافی. صحیح ہے جی. اس پہ رول نمبر 1 اور رول نمبر 4 لگ گیا. ٹھیک ہے عبدالباسط. یعافی. اچھا اب یعافی جو ہے وہ آپ کا صیغہ ہو گیا. اب آپ کو امر بنانا ہے. صحیح ہے جی. دعا ہے تو امر کا صیغہ جب بنائیں گے تو یعافی سے ہم حاضر کا صیغہ لے لیں گے. تو عافی، تو عافیت دے. صحیح جی. تو عافی. اب جب اس پہ امر کا صیغہ بنے گا تو کیا ہوگا منور صاحب؟ سر اس میں کیونکہ پہلے سے سکون ہے تو اس کو ڈراپ کر دیں گے. ٹھیک ہے. پھر اور جو علامت ہے اس کو بھی ڈراپ کر دیں گے. وہ ختم ہو جائے گی. ختم ہو جائے گی. علامت مضارع ہے. علامت مضارع جو ختم ہو جائے گی. اب بتائیے ریڈی ہے؟ پڑھا جا رہا ہے؟ جی سر پڑھا جا رہا ہے. پڑھا جا رہا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہو گیا عافی اور آگے مفعول آپ نے لگایا یا. تو عافیت دے مجھے. تو نون وقایا آ گیا. نون ہو گیا عافینی.
صحیح ہو گیا جی. اچھا ہم نے پیچھے جو بنایا تھا نا ہدایا یہدیو تہدیو، تو تہدیو بھی جو ہے نا ذرا اس کو ریوائز کر لیتے ایک بار. جب ہم نے امر بنایا تھا نا تو امر کی وجہ سے نہیں، یہ تو ناقص کی وجہ سے ہی ساکن ہو جاتا ہے تہدیو. کریکٹ ہے جی تو سر. جب امر بناتے تو پہلی ساکن ہوتا ہے تو یا گر جاتا ہے، تا گر جاتا ہے، آگے جاتا ہے، اور آتے اہدیو. اس پر بھی نون ایڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اچھا عافینی، تو عافیت دے مجھے. تو عافی جو ہے یہ کون سا فعل ہو گیا جی بتائیے؟ فعل امر واحد مذکر. ٹھیک ہے جی. اور یا جو ہے اس میں مفعول ہے، مفعول ہو گیا. اچھا اور فاعل کیا ہے اس کا فعل امر کا؟ انتا. انتا. ٹھیک ہے جی بالکل ویسے ہی انتا. اور اب فی مانا عافیت بالکل ویسے ہی جیسے اوپر تھا. بتا دیجیے فی جو ہے وہ ہو گیا حرف جارہ ہو گیا. ٹھیک ہے. من جو ہے اس میں موصول ہو گیا، موصول ہو گیا. اور آگے صلہ کیا بن کے آ رہا ہے؟ عافیتا. اب ذرا عافیتا جو ہے وہ آپ آرام سے جو ہے جب اس کی گردان کریں گے آفایا آفایا آفایو ہے جی، آفایت آفایتا آفا آفا آفی آفینا اور آفیتا. تو آفیتا حاضر کا صیغہ ہے جی آفیتا. تو یہ بالکل ہدیتا کی طرح آفیتا لیکن ہے باب مفعولہ سے. تو آفیتا جو ہے وہ کون سا صیغہ ہو گیا؟ ماضی واحد مذکر حاضر. ٹھیک ہے. اور اس کا بھی فائل کیا ہے ذرا مجھے بتا دیجیے. پکا ہے کچا ہے؟ پکا ہے سر. پکا. کیا ہے؟ انتا تھا نا آپ بول رہے ہیں نا حاضر کا صیغہ ہے، تو گھبراتے کیوں ہیں؟ بتاتے ہیں صحیح، آپ خود ہی بتا رہے ہیں حاضر کا صیغہ انتا. ٹھیک ہو گیا جی. تو فاعل اور فعل اور فاعل یہ مل کے بنے صلہ. ٹھیک ہے بالکل پرانی والی ترکیب لیکن ریپیٹ اس لیے کرتے ہیں تاکہ پکی ہو جائے. اس میں موصول اور صلہ مل کے کیا بنے؟ یہ مجرور. مجرور. جارہ اور مجرور مل کے کیا بنے؟ یہ جواب متعلق. متعلق بن گئے. صحیح جی. اور فعل اپنے فاعل مفعول اور متعلق کے ساتھ مل کے بنا جواب ندا. صحیح جی. جواب ندا بولیں یہاں اس کو آپ جواب ندا نہیں بولیں گے، آپ اس کو کیا بولیں گے؟ کیونکہ دیکھیں جواب ندا نہیں ہے، آپ بول رہے ہیں عطف. یہ معطوف ہے پیچھے جملے میں. معطوف ہے سر. تو یہ پورا مل کے بنے گا معطوف، اور عطف اور معطوف سارے مل کر جواب ندا ہو جائیں گے. واضح ہو گیا جناب صاحب؟ ٹھیک. اس کی بھی ایک سلائیڈ لے لیجئے. کسی ساتھی کا کوئی سوال؟ سر وہ آفی کے ایکچوئل معنی کیا ہوتے ہیں سر؟ اور مجھے عافیت دے جن نے تمہیں عافیت دی. عافیت سکون کے معنی میں نہیں آتا جی؟ سکون کے معنوں میں کہ دلی سکون عافیت. وہ تو اس کے لیے تو وہ جو ہے وہ سکینہ ہے نا جی. آفی کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ عافیت. عافیت ہوتی ہے نا، یعنی ہم دعا کرتے ہیں اللہ تو ہمیں اپنی عافیت میں رکھ. کسی مشکل کے بعد آسانی کو عافیت نہیں کہیں گے؟ جیسے بیماری سے شفا. تو مشکل کے بعد جو ہے وہ بھی عافیت ہے، اور اگر مشکل نہ ہو تو بھی عافیت ہے. یعنی یہ سر یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ یہ کہہ سکتے ہیں نا سر کہ جو ہمارے حق میں بہتر ہو. بالکل. عافیت جو ہے وہ دعا عافیت کی کرنی چاہیے. حدیث میں دعا اللہم انی اسألوک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ. اللہم اسألوک العفو والعافیہ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی. تو عافیت جو ہے وہ خیریت ہے، یعنی اللہ تم ہمیں اپنی عافیت میں رکھ، ہر شر سے بچا کر، ہر بری چیز سے بچا کر، ہر نقصان دہ چیز سے بچا کر ہمیں اپنی عافیت میں، اپنی حفاظت میں. خیریت لکھ سکتے ہیں نا؟ جی لکھ سکتے ہیں، بالکل لکھ سکتے ہیں، آسان اردو میں سمجھنے کے لیے. ٹھیک ہے جناب. تو ہو گئی اس کی ایک سلائیڈ فرحان؟ جی سر. سر اس کا ہم ترجمہ کیا کریں گے؟ وعافی من عافیت تھا، وعافنی فی من عافیت، اور ہمیں اپنی عافیت میں رکھ، اور مجھے اپنی
اور مجھے عافیت دے جن کو تو نے عافیت دی. صحیح, یعنی جن عافینی اور مجھے عافیت دے مجھے. صحیح جی, مجھے یا متکلم ہے نا, اور نون تو نون وقایا ہے جو ملانے کے لیے, اور اگر مجھے زیادہ ہوں گے عافیت تو دے سر وعافنا آفنا وعافنا, فا کے نیچے زیری رہے گی. ٹھیک ہے, آفنا فی من آفیت. بالکل کریکٹ. ٹھیک, یہی دعا کرتے ہیں نا امام آخر میں, جی پھر سر. ہم انشاءاللہ پوری دعا دیکھ لیں گے امام کیا کرتے ہیں. صحیح ہے جی, وہ جمع کے صیغہ میں جب کرتے ہیں. صحیح ہے جی. جی جناب آگے. وَتَوَلَّنِي فی من تولیت. ٹھیک ہے جی. اچھا, اب واو عطف ہے اور آگے بالکل وہی گرامیٹیکل انالیسس. اہدنی عافنی تولنی فیمن 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 ہدیتا عافیتا تولیتا. سیم انالیسس ہے. جی صحیح ہے جی. تو بس ہمیں اس کا مادہ دیکھنا ہے اور دیکھنا ہے سیغہ کیسے بنا. کریکٹ. جی باقی انالیسس تو پورا سیم ہے. تو آئیے اس کا مادہ دیکھتے ہیں. اس کا مادہ ہے واو لام اور یا. ٹھیک ہے جی, واو لام اور یا. اور اگر آپ اس کو باب تفاعل سے لے کے آ جائیں. ہاں جی, تفاعل پہلا سیغہ بتائیے مجھے. توالا یا نا تفاعل. ہاں آپ ڈائریکٹ بنا رہے ہیں. میں ڈائریکٹ بولا تفاعلا تفاعل یتفاعل. صحیح جی. تو ہو گیا تفاعل ہے نا, تو تولا. صحیح ہے جی. اور یتا بتائیے یتولیو. صحیح جی. تولا. ہاں جی بولے. سر یہ تو یعنی کہ یہ تفاعل ہو گیا. جی جی, تفاعل سے ہے نا. تفاعل یتفاعل, تجدید والا جو تفاعل ہے. جی جی, تفاعل ایسا. جی جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تفاعل یتفاعل تولا یتولیو. یتولیو. صحیح ہے. تو یہ آپ نے اس کو مادے پہ ڈال دیا. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا, اب یتولیو, اب یہ ہے کیا, ناقص. اور ناقص جو ہے اس میں تبدیلی کیا ہوگی, یہ ہو جائے گا تولا اور یہ ہو جائے گا یتا. یہ کیا ہو جائے گا یتولا. اس پہ بھی رول نمبر 1 لگے گا. اس پہ بھی رول نمبر 1 لگے گا. ٹھیک ہے جی. پیش دیکھیں, پیش والا نہیں ہے, حرف علت پہ حرکت ہے اور پیچھے فتحہ ہے. رول نمبر 1. صحیح جی. تولا یتولا. اچھا, اب جو ہے وہ آتے ہیں اس کا امر کا صیغہ بنانے پہ, کیونکہ دعا مانگ رہے ہیں اور سارے پہلے امر کا صیغہ آتا ہے. تو یتولا, اب یتولا سے ہو جائے گا تتولا. صحیح ہے جی. اور اب کیا کریں گے, اب ہم اس کو ڈراپ کر دیں گے یا کو. ٹھیک ہے, یا اگر ڈراپ ہو جائے. صحیح ہے جی. تو لام جو ہے اس پہ ایک حرکت رہ جائے گی. صحیح ہے جی. الف مکسورہ ختم ہو گیا, تا بھی ڈراپ ہو گیا, تو ہو گیا تولا. صحیح ہے جی, تولا. اور آگے جب یا لگی تو بیچ میں نون آ گیا زیر لینے کے لیے, تو ہو گیا تولنی, جو کہ آپ کو اوپر نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے جی. تولنی. اور تولیتا کیسے ہوا, جب آپ اس کی گردان کریں گے, تولا یا تولا, تولا یا تولا یا تولیو, تولا یت تولیتا, اس کے بعد جو ہوگا تولا اور تولیتا. جی صحیح ہے جی. تولیتا, تولینا اور تولیتا. تو تولیتا واضح ہو گیا جناب.
जी सर। ग्रामेटिक एनालिसिस बिल्कुल वैसे ही है जैसे पिछले 2 हिस्सों का किया, बिल्कुल कोई चेंज नहीं है। सही है जी। तो अब हमें जब इसका मादा और कंस्ट्रक्शन समझ में आ गई है तो अब तर्जुमा। सही है जी। कि वतवल्लनी, इस मादे का तर्जुमा क्या है जनाब? ये जब बाब तफाउल से आएगा ना तो फिर हम इसका तर्जुमा करेंगे, और मेरी सरपरस्ती फरमा, और मेरी सरपरस्ती फरमा। सही है जी। क्या तर्जुमा करेंगे? और मेरी सरपरस्ती फरमा, जिनकी तूने सरपरस्ती फरमाई, यानी मुझे सरपरस्ती फरमाकर इन लोगों में शामिल कर दे जिनकी तूने सरपरस्ती फरमाई। यानी गाइडलाइन, जी गाइडिंग कमल। बिल्कुल। यानी मुकम्मल तौर पे आप ये समझें कि एक होता है ना सरपरस्त, जैसे एक घर होता है, उसमें एक बाप होता है, वो बच्चों की कैसे सरपरस्ती करता है, यानी उनको कोशिश करता है कि एक लम्हे के लिए भी नजर से ओझल ना हो, पूरा सामने रखे अपने, ऐसी तरबियत करे। तो वो सरपरस्ती का माना हम वहां से ले सकते हैं। और जिसका सरपरस्त अल्लाह बन जाए, जो इलाह है, तो फिर वो उसको कोई भटका नहीं सकता। अल्लाह। इसकी सर खुसूसियत में भी यही है कि एहतमाम के साथ कोई अमल। बिल्कुल बिल्कुल, एहतमाम के साथ तफाउल। ठीक हो गया जी। आगे चलते हैं। इसकी एक स्लाइड ले लीजिए फरहान। जी सर। वा बारिक ली फीमा आतैता। ठीक है जी। ये सब बहुत आसान है इसका। वाव अतफ हो गया। ठीक है जनाब, वाव अतफ हो गया। बारिक, बारिक ये आपने मादा पढ़ा था, बा, रा और काफ। ठीक है। अगर आप इसको डालें बाब मुफाला पे, बारका, तो क्या हो जाएगा? बारका। बारका, मुदारे बनाए, यो बारिकू, यो बारिकू, ठीक है जी। युबारिकू, तो बारका युबारिकू, युबारिकू से हाजिर का सीगा हो गया तो बारिकू। सही जी। अब बनाए अमर, मजूम हो गया, अलामत मुज़ाहिर गिर गई, तो क्या बचा? बारिक। ठीक हो गया जी। बारिक, तू बरकत दे, बारिक तू बरकत दे, तू बरकत फरमा, ली मेरे लिए। ठीक है। अच्छा पहले एनालिसिस पूरा कर लेते हैं। तो बारिक हो गया पहले अमर, वाहिद मुदक्कर, और इसका फाइल क्या है? अंता। ठीक हो गया जी। अब ली जो है वो मुताल्लिक हो गया, जार और मजरूर होके मुताल्लिक हो गया। फी माँ, ठीक है जी। अब फी जो है यहाँ पे हरफे जा रहा है, और माँ क्या है जरा बता दीजिए। हाँ इसमें मौसूल है सर। इसमें मौसूल है। ठीक है। जैसे मन इसमें मौसूल बन के आया था, वैसे मैंने आपको बताया माँ भी इसमें मौसूल बन के आता है। ठीक है जी। तो दोनों मिसाल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सामने आ गई। इसमें मौसूल। अब आगे जो है वो इसमें मौसूल आया तो सिला ढूंढेंगे। ठीक है जी। सिला ढूंढेंगे तो अब आपको पता चला कि ये जो मादा है, इसका मादा है आइन, तो और या। सही है जी। आइन, तो और या। अच्छा आइन, ता और या को जरा बाबे इफ़ाल पे डाल दीजिए। देखें जी माशाअल्लाह, हमने आज बाबे इफ़ाल, बाबे तफ़ाउल, बाबे मुफ़ाला, कितने बाब जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सामने। बाबे इफ़ाल पे अगर डाल देंगे तो क्या बन जाएगा? अफाला, आयताया, योतियो, योतियो, युक्तियों, युक्तियों।
ٹھیک ہے جی. اعطایا یعطیو، اعطاء دینا، عطا کرنا. صحیح ہے جی. اعطایا تو اب ہے کیا ناقص، ناقص کی تبدیلی ہو گئی تو آتا یعطی. اچھا اعطایا، اب یہ وہی حاضر کا صیغہ ہے. اعطایا، اعطایا، اعطایو، اعطایت، اعطایتا، اعطینا، اعطیتا، اعطیتا. صحیح ہے جی. تو یہ ہو گیا ماضی واحد مذکر حاضر کا صیغہ، اور اس کا فاعل اس کے اندر ہے کیا ہے؟ انتا. صحیح. تو فعل اور فاعل مل کے صلہ ہو گیا، بالکل پچھلی ترکیب ہو گئی. یہ مجرور ہو گیا اور جارہ اور مجرور مل کے بنے متعلق. صحیح جی. اور متعلق فعل فاعل متعلق اور دوسرا متعلق مل کر بنے معطوف. صحیح جی. اور یہ تمام جملے عطف معطوف ہو کے اللہم کے لیے جواب ندا ہو جائیں گے. سب دعائیں ہیں. اور برکت دے مجھے، میرے لیے، اس میں جو تو نے مجھے عطا کیا ہے، اور اس میں برکت دے مجھے جو تو نے مجھے عطا کی ہیں. اب اس میں ساری چیزیں ہیں، میری صحت، میری عافیت، میرا مال، میری اولاد، میرا علم، میرا رزق، سب دعائیں اس میں شامل ہو گئی جی. دیکھیں جی جو حدیث کے الفاظ ہوتے ہیں نا، جو دعاؤں کے، وہ کتنے جامع ہوتے ہیں. سمجھ رہے جناب؟ بالکل جامع دعائیں ہوتی ہیں، دنیا کے لیے بھی آخرت کے لیے. جی جناب، کسی ساتھی کا کوئی سوال یہاں؟ اور دیکھیں یہ جو آپ نے بنایا نا بارک، ہم جو دعا دیتے ہیں ہم کہتے ہیں بارک اللہ فیک، اللہ تمہیں برکت دے. دیکھیں وہ بھی یہی صیغہ ہے. ہاں جی. سر یہ جو لی میں جارہ اور مجرور دونوں ہیں، جی 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 لی جارہ پلس مجرور ہے جی. یہ کیسے سر؟ یہ تو صرف جارہ میں آئے گا، دونوں میں حرف جارہ ہے لام، حرف جارہ لام ہے. صحیح. ٹھیک ہے میرے لیے. اب آگے جو انا کی ضمیر آئی، اب حرف جارہ کیا کرتا ہے؟ جر میں لے جاتا ہے. انا کی جری فارم کیا ہے؟ کیا ہے نا انا کی جری فارم؟ جی تو لی. صحیح. ہاں جی. اس کی ایک سلائیڈ ہو گئی فرحان؟ ہو گئی سر، ہو گئی سر. وقینی شر ما قضیت. ہاں جی. وقینی، اب یہ جو واو ہے یہ تو عطف ہے. ذرا قینی جو ہے اس کو پہچانے، ابھی ہم نے پڑھا ہے پچھلی کلاس میں. قاف جو ہے سر واو قاف ہاں اور جی یا. ہاں جی. وقایا. واو قاف اور یا مادہ ہے اس کا وقایا. اور یہ وقایا یوقیو اور پھر یقیو، اور پھر جب اس کا امر بنتا ہے تو یا اور یا دونوں شروع اور آخر سے ڈراپ ہو جاتے ہیں. وقی تو قی آ جاتا صحیح ہے. واو شروع میں ڈراپ ہو جاتی ہے، آخر میں یا تو صرف قاف بن جاتا ہے قی. اور یہ قرآن پاک کا سب سے مختصر ترین فعل امر ہے قی، قاف زیر قی. صحیح جی. تو بچا. اور ہم نے یہ پڑھا تھا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. وہاں پہ مفعول نہ تھا اور یہاں پہ جو مفعول ہے وہ یا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو اب اس کا میں دوبارہ نہیں لکھتا کیونکہ ابھی پچھلی کلاس میں ہی آپ نے پڑھا ہے. یہ ہو گیا فعل امر واحد مذکر کا. ٹھیک ہے جی. اور اس کا فاعل اس کے اندر ہی ہے اور وہ ہے انتا. اور یا جو ہے اس کا مفعول ہو گیا، اور فعل اپنے فاعل اور مفعول کے ساتھ مل کے بنا جملہ فعلیہ. ٹھیک ہے جی. اچھا جملہ فعلیہ ہو گیا. اب
आगे है, देखें अब तर्जुमा जो अगर हम इसका करें ना तो है वकीनी, तू मुझे बचा। अभी माना पूरा हुआ क्या? नहीं सर, नहीं, अगर होता तू बचा, सही है जी, अगर होता तू बचा तो आपके जहन में आता किसको और किस से, सही हो गया। जी तो आपको सर। सोचा अच्छा इसके दो मफूल आएंगे, एक मफूल हो गया किसको, तू बचा मुझे। अब सवाल क्या है, किस चीज से बचा? किस चीज से बचा, तो अब दूसरा मफूल ढूंढना है। ठीक है जी, तो शर्रा, अब जरा शर्रा को देखें, फेल है शर्रुन, हाँ जी शर्रुन, शर्रा को देख के क्या जहन में आता है कामरान? शर्रा को देख के क्या जहन में आता है? मुदस्सिर साहब बताएंगे। मफूल है। मफूल तो ठीक है, वो तो क्लियर हो गया, इस पे तनवीन है उस पे तनवीन नहीं है, ऐसा क्यों? ये हालत नसब में। तो क्या हुआ, नसब में शर्रन नहीं हो सकती? शर्रुन शर्रन शर्रिन, जी अब्दुल बासित। मुदाफ। मुदाफ, माशाल्लाह। जब भी आपको इस्म नजर आए जिस पे तनवीन ना हो और अल भी ना हो तो आपका जहन फौरन जाना चाहिए मुदाफ मुदाफ इलैहि की तरफ। ठीक है जी, मुदाफ मुदाफ इलैहि की तरफ। तो आपको पता चला अच्छा ये मुदाफ है। अब आगे आपने मुदाफ इलैहि ढूंढना, मुदाफ इलैहि ढूंढने गए तो आपको माँ मिल गया, और माँ क्या है, इसमें मौसूल, और जब इसमें मौसूल मिला तो अब सिला ढूंढेंगे, और आगे आ गया क़दैता, क्या आ गया, क़दैता, और इसका मादा है क़ाफ दौद और या। ठीक हो गया जी, क़ाफ दौद और या, अगर काफ दौद और या को बाब दौद से लेके आ जाएं दौराबा यदरिबू से तो क्या हो जाएगा, कदाया क़दाया यक़दियु, यक़दियु, क़दाया यक़दियु, और ये हो जाएगा क़दा। कदा सही जी, क़दाया क़दाया क़दायु क़दायत क़दायता क़दायना क़दायना क़दायना, और उसके बाद हो गया क़दायता। सही है जी, क़दायता। अब क़दायता जो है कौन सा सीगा हुआ, जैसे पहले आए थे वाहिद माजी का वाहिद मुज़क्कर, माजी वाहिद मुज़क्कर हाजिर, हाजिर, और इसका फाइल इसके अंदर ही है और वो क्या है, अंता। अंता। और ये पूरा मिलके बना सिला, जुमला फेलिया मिलके, और ये इसमें मौसूल और सिला मिलके क्या बने? जी जनाब, क्या ढूंढ रहे थे आप? मुदाफ इलैह। हाँ, मुदाफ इलैह ढूंढ रहे थे। ठीक है जी, मुदाफ मिल गया था, मुदाफ इलैह ढूंढ रहे थे। तो ये पूरा ये इसमें मौसूल और सिला मिलके बनेगा मुदाफ इलैह। ठीक है जी, क्या बनेगा, मुदाफ इलैह बनेगा। तो ये मुदाफ इलैह हो गया, और मुदाफ अपने मुदाफ इलैह के साथ मिलके बना, हाँ जी क्या ढूंढ रहे थे? मफूल बिही, मफूल बिही सानी। ये बोला था ना अयाज ने कि मफूल है, तो मफूल बिही सानी हो गया, और आपने कंफर्म भी कर दिया हालत नसब में देख के, वरना शर्रु होता, शर्रु मा क़दैता, लेकिन यहाँ पे मफूल है तो हो गया शर्रा। वक़ीनी, और तू मुझे बचा, सही थी, और तू मुझे बचा तेरे, सही थी, शर से जो तूने फैसला कर दिया, जो तूने फैसला कर दिया, और मुझे इन फैसलों के शर से बचा जो तूने किए। ठीक है जी, और इसका जो अगला हिस्सा है वो तो बहुत ही खूबसूरत है, वो इसी जुमले से रिलेटेड है, वक़ीनी शर्रा मा क़दैता से। और ये हो गई स्लाइड नंबर कौन सी है फरहान हमारी? 5। इसकी एक स्लाइड ले लीजिए। होगी सर। फ़इन्नका तक़दी
ولا يقضى عليك. ٹھیک ہے جی. فإنك تقضي ولا يقضى عليك. ہاں جی. فا عطف لے لیں. انا کیا ہوتا ہے جناب؟ زور لانے کے لیے تاکید. حرف ٹھیک ہے تاکید. جی. انا جب بھی آتا ہے تو آگے آپ کیا ڈھونڈتے ہیں؟ خبر ان اسم اور خبر دونوں، صرف خبر نہیں. اسم انا خبر انا. اور خبر. تو اسم کیا ہوگا انا کا؟ کا. بالکل حالت نصب میں نظر آ رہا ہے آپ کو. انتا انا کے ساتھ آیا تو ہو گیا کا. تو کا ہو گیا اسم و انا. اب آپ کو خبر و انا ڈھونڈنی ہے. اب آگے آپ چلے تو آپ کو تقدی. ابھی ہم نے یہاں پہ مادہ لکھا تھا قوف دا اور ضاد اور یا، اور باپ ضاد سے آپ نے بنایا تھا تو کیا بنا تھا؟ قضایا یقضیو. صحیح جی. یقضیو یہی بنا تھا یقضیو. اور یقضیو پہ اگر ناقص کا قاعدہ لگا دے تو کیا ہو جائے گا؟ یقضی. صحیح ہے جی. اور حاضر کا صیغہ ہو تو کیا ہو جائے گا؟ تقدی. تقدی. دیکھیں وہی ایسی تقدی. صحیح ہو گیا جی. تو ہو گیا. ہاں جی بتائیں. مضارع واحد مذکر حاضر. اور اس کا فاعل کیا ہے؟ اس کے اندر ہی ہے انتا. صحیح ہے جی. تو آپ کیا ڈھونڈ رہے تھے؟ آپ خبر و انا ڈھونڈ رہے تھے. وہ آپ کو مل گئی. خبر و انا ملی آپ کو پوری جملہ فعلیہ کی شکل میں. تو انا اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کے جملہ اس میں ہو گیا. صحیح ہو گیا. واو آیا عطف. لا جو ہے وہ نافیہ ہے. نفی کے لیے ہے. لا نافیہ. یق. اچھا جی ذرا یہاں پر آئے میرے ساتھ. یقضی جو ہے صحیح ہے، اس کا مجہول بنا دیں گے. ہاں جی. علامات مضارع پہ پیش آ جائے گا یقضی. ترتیب سے چلے. ترتیب سے. صحیح. ترتیب کیا ہے؟ سر پہلے کو آخری والے یعنی پہلے آخری کو چھیڑنا نہیں ہے. چھیڑ نہیں رہے. اوکے. اس سے پہلے کو چھوڑنا نہیں ہے یعنی اس پہ زبر لگ جائے گا. کیا لگا دوں؟ زبر لگا دوں. چونکہ مضارع ہے تو اس پہ زبر آ جائے گی. ماضی ہو تو زیر آتی ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد علامت پہ پیش آ جائے گا. مضارع علامت پہ پیش آ جائے گا. ماشاءاللہ. تو کیا بن جائے گا؟ یقضی. اچھا جی. یقضی جو ہے وہ کیا ہے؟ اب یہ کیا ہے؟ آخری کیا تھا؟ یقضی تھا نا اصل میں. تو ہم نے اس پہ ناقص کا قاعدہ لگایا تھا. اب کیا قاعدہ لگے گا اس پہ؟ دیکھیں جی. آخری متحرک ہے، اس سے پہلے زبر ہے، تو کیا ہو جائے گا؟ الف مقصورہ. الف مقصورہ ہو جائے گا. مجہول کا صیغہ بن گیا. تو پتہ یہ چلا کہ یہ مضارع مجہول ہے. مضارع کیا ہے؟ مجہول ہے. اچھا جی. مضارع مجہول ہے. کس کا صیغہ ہے؟ واحد مذکر غائب کا. ہاں جی. اس کا فاعل پکا ہے یا کچا ہے؟ ابھی فاعل ہوگا کیا اس کا؟ پہلے تو یہ بتائیں. نہیں سر اس کا فاعل نہیں ہوگا. اس کا نہیں ہوگا سر. مجہول ہے نا سر. اس کا فاعل نہیں ہوگا. مجہول ہے یہ. صحیح. جو مقبول ہوگا وہ نائب الفاعل بن جائے گا. صحیح. تو نائب الفاعل ہوگا اس کا. صحیح ہے جی. نائب الفاعل. صحیح جی. اور نائب الفاعل آگے جب نظر نہیں آ رہا کوئی اسم حالت رفع میں تو اس کے اندر ہی ہے. ٹھیک ہے جی. تو وہ ہو گیا نائب الفاعل ہوا. آگے چلے. علی کا تو بہت آسان ہے. یہ ہو گیا جار علی اور کا مجرور مل کے مرکب جاری اور مرکب جاری مل کے بنا متعلق. صحیح ہے جی. اور یہ پورا جملہ اس میں ہو گیا. جملہ فعلیہ ہو گیا نفی کے ساتھ. ولا یقضى علی. اب جناب ترجمہ دیکھیے اس کا. وقنی شر ما قضیت. اور مجھے بچا، مجھے ان فیصلوں کے شر سے بچا تو جو تو نے کیے. فإنک تقضی. فإنک
تقضی، بس یقیناً تو ہی فیصلے کرتا ہے، جو فیصلے ہیں وہ تو ہی کرتا ہے، ولا یقضى علیک، اور تیرے فیصلے کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا، اور تیرے فیصلے کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ تو فیصلے کون کرتا ہے؟ جو فیصلے کرتا ہے اسی سے دعا مانگی جا رہی ہے، وقینی شر ما قضیت، کیونکہ تو ہی فیصلہ کرتا ہے اور تیرے فیصلے کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں۔ ٹھیک ہے جناب، تو اس کی ایک سلائیڈ لے لیجئے فرحان۔ جی سر۔ انہو، سر یہ سلائیڈ نمبر 5 ہی تھی، 6 یعنی وہ میں کر 6 تھی میرا خیال سے، 6 تھی، چیک کر لیجیے ایک بار، میرا خیال سے 6 تھی۔ بالکل سر۔ اچھا جی، انا آیا، انا حرف تاکید، تاکید ہے، ابھی ہم نے پڑھا، صحیح جی۔ ہو انا کا کیا ہے؟ اسم و انا، وہ انا ہو گیا۔ لا یذل، نفی کا ہے، نفی کا ہو گیا۔ ٹھیک ہے جی۔ یذلو، یذلو جو ہے اس کا مادہ ہے عین ذال، ذال سوری ذال لام لام، صحیح، عین تو اس میں ہے، اس کا مادہ ہے ذا لام لام۔ اچھا، ذا لام لام جو ہے اس کو اگر باب ضاد سے لے کے آئیں تو کیا بنے گا؟ ذللا اور یذللو، یذلل، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، یہ کون سا غیر صحیح فعل ہے ذرا بتا دیجئے؟ وہ جس میں نام نہیں آ رہا، ریپیٹ جس میں ہوتے ہیں تو صحیح جی، مضاعف۔ مضاعف، یس، مضاعف کا قاعدہ کیا ہے؟ اس میں ادغام ہو جاتا ہے، ادغام ہو جاتا ہے، ملا دیتے ہیں، صحیح جی، ادغام ہو جاتا ہے، اور ادغام کیسے ہوتا ہے؟ تو یہ ہو جائے گا ذلہ تجدید لگا دیں، یذل، جی، حرکت ٹرانسفر کر کے اور ادغام کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ ذلہ یذل، تو یذل بن گیا صیغہ جی آپ کا۔ جی، تو پہلا ہی صیغہ ہے، کیا ہے؟ مضارع واحد مذکر غائب۔ ہاں جی، اس کا فاعل کیا ہے؟ پکا ہے یا کچا ہے؟ کچا ہے سر، کچا ہے، پہلا صیغہ ہے نا، جب بھی پہلا چوتھا صیغہ ہے نا تو بولے کچا ہے، جب تک آگے نہ دیکھ لیں۔ صحیح ہو گیا جی، چلیں آگے چلتے ہیں۔ آگے آپ کو نظر آیا من، من جو ہے وہ اس میں موصول ہے، اور اس میں موصول جب آتا ہے تو آگے اس کا صلہ آتا ہے، صحیح ہے جی۔ اور اب آگے دیکھیں، صلہ تو آپ کو نظر آ رہا ہے ایک فعل، اور یہ فعل وہی ہے جو ابھی آپ نے کیا تھا واو لام یا، صحیح جی، آپ نے یہاں پہ کیا تھا نا وَتَوَلَّنِي فِي مَن تَوَلَّيْتَ، تو اس کا مادہ کیا تھا؟ واو لام یا، لیکن اس کو آپ نے ڈالا تھا باب تفاعل پہ۔ اب ذرا واو لام یا کو باب مفعلہ پہ ڈالیے، والا یا، باب مفعلہ پہ ڈالیے تو کیا بن جائے گا؟ واو لام یا بن جائے گا والا والا، ہاں جی، جو والے ہو، یو والی، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ وال آیا سے جب آپ چلیں گے گردان کریں گے تو پہنچ جائیں گے وا لیتا، صحیح جی، وا لیتا پہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ، تو یہ اس کا جملہ فعلیہ ہو جائے گا، صحیح جی، فعل ماضی واحد مذکر حاضر، اور یہ مل کے بنے گا صلہ۔ اور یہ صلہ کیا بن رہا ہے ذرا مجھے بتا دیجیے؟
یہ جو ہے نا سوری اس پہ موصول اور آگے اس کا صلہ جو ہے یہ مل کے ہمیشہ جملے میں کچھ بنتا ہے، ہمیشہ کچھ بنتا ہے. جیسے ابھی آپ نے یہاں پہ کیا بنایا تھا، یہاں پہ آپ نے بنایا تھا اس کو مجرور بنایا تھا فی کے لیے، یہاں پہ بھی فی کے لیے مجرور بنایا تھا، یہاں پہ بھی فی کے لیے مجرور بنایا تھا، یہاں پہ مضاف الیہ بنایا تھا شرع کا. ٹھیک ہو گیا؟ جی تو یہاں پہ کیا بن رہا ہے ذرا غور تو کریں، پیچھے کیا تھا؟ پیچھے سر انا تھا، خبر انا. نہیں اس کے بالکل پیچھے، دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. بدل نہیں ہو جائے. نہیں بدل کیسے، پیچھے کیا تھا؟ یہ کے پیچھے کیا تھا؟ یذل مضارع واحد. یذلو فعل ہے نا، اور آپ نے بولا اس کا فاعل کچا ہے ابھی. جی ایسے ہی بولا تھا. جی فعل کے بعد ہمیشہ فاعل یا مفعول آئے گا. مفعول کیسے ہوگا جی؟ آپ نے بولا فاعل کچا ہے، ٹھیک ہے، فاعل کچا تھا نا، تو یہ اس کا فاعل بنے گا. ٹھیک ہے جی، اس کا فاعل بنے گا، اور فاعل بنے گا اور یہ جملہ فعلیہ ہو کر نفی ہو جائے گا، اور پورا لا یذل من والید بنے گا خبر انا. ٹھیک ہو گیا جی؟ اب اس کا ترجمہ کیجئے ذرا. یقیناً نہیں دلیل ہو سکتا. کون فاعل کون ہے اس کا؟ جس کا وہ نہیں جی، فاعل کیا ہے اس کا؟ آگے آ رہا ہے، وہ جس کا تو دوست بن جائے، جس کا تو دوست ہو وہ دلیل نہیں ہو سکتا. یقیناً وہ نہیں دلیل ہو سکتا جس کا تو دوست ہو. واضح؟ یہ سمجھ میں آ گیا فاعل کیسے بنا؟ ٹھیک ہے جی. کون دلیل نہیں ہو سکتا؟ وہ جس کا تو دوست، جس کا تو دوست. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی، تو اس کی بھی ایک سلائیڈ لے لیجئے. یہ 7 ہوگی. 7 سر. ٹھیک ہے جی. اب اس کا جو اگلا حصہ ہے نا وہ بالکل گرامیٹیکل انالیسس حساب سے ایسے ہی ہے، اور معنی میں اس کا اپوزٹ ہے. وہ کیا ہے جملہ؟ ولا يعز من عادیت، ولا يعز من عادیت. ہاں جی بالکل ویسے گرامیٹیکل. واو عطف، لا نفی، یعز اس کا مادہ ہے عین زال، عین زازا. ٹھیک ہے جی، عین زازا، جیسے اس کا دال لام لام تھا، اس کا بھی عین زازا. یہ بھی باب ضاد سے آئے گا. عززا یعززو، عزا یعزو، عزا یعزو. مضاف کی تبدیلی وہی سیم بالکل پیٹرن. ٹھیک ہے جی. یعزو یہ بھی واحد مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہو گیا. آپ نے کہا جناب اس کا فاعل کچا ہے، آگے گئے تو فاعل مل گیا. من اس میں موصول جملہ فعلیہ آیا، جیسے والیت آیا تھا ویسے عادیت آیا، اور اس کا مادہ جو ہے وہ ہے عین دال اور واو. ٹھیک ہے جی، کیا ہے؟ عین دال اور واو. اچھا عین دال اور واو جو ہے اس کو آپ لائیں گے باب مفعلہ کے وزن پہ. ٹھیک ہے جی، کس پہ لائیں گے؟ باب مفعلہ کے وزن پہ لائیں گے. تو اگر باب مفعلہ کے وزن پہ لے آئیں تو کیا ہو جائے گا؟ آدوا آدوا یعادیو، یعادیو، یعادیو. صحیح جی، یعادیو. اچھا اب کیا ہے دیکھیں، یہ کیا ہے؟ عین دال واو کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ ناقص واوی ہے نا. جی سر. ایسا ہی ہے. اچھا ناقص واوی آپ کو پتا ہے، ناقص واوی جو ہے جب بھی مزید فی میں آتا ہے تو وا کس میں تبدیل ہو جاتی ہے؟ یا میں تبدیل ہو جاتی ہے، تو یا ہو جائے گی. صحیح ہے جی. اور اگر یہ یا بن جائے تو اس کا پہلا صیغہ ہو جائے گا، پہلا قاعدہ صحیح جی. اور پھر آپ چلیں گے آدایا، آدایا، آدایو، آدایا، آدایت، آدایو، آدایت، آدایتا. صحیح ہے جی. آدایا، اس کے بعد آدینا اور آدیتا. حاضر کا صیغہ. ٹھیک ہے جی، حاضر کے صیغے پہ پہنچ گئے. جیسے والیتا تھا ویسے آدیتا پہ صیغہ پہ پہنچ گئے آپ.
اور من کے ساتھ مل کے موصول، صلہ مل کے بنا یا عزو کے لیے فاعل جیسے پیچھے بنا تھا، اور پورا جملہ فعلیہ نفی ہو کے معطوف ہو گیا لا یذل من والیت پہ، اور یہ دونوں جملے مل کے پھر خبر بنیں گے انا کی عطف معطوف ہو کر. اور اس کا ترجمہ بالکل اس سے پہلے والے جملے کی اپوزٹ، اور وہ معزز نہیں ہو سکتا اور وہ عزت والا نہیں ہو سکتا جس سے تو دشمنی کرے، جس سے تو دشمنی کرے وہ عزت والا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد آخری جملہ، اس کی بھی ایک سلائڈ لے لیجیے فرحان. جی سر. صحیح. عادت کے معنی کیا ہو رہا تھا؟ تو دشمنی کرے. عدو ہوتا ہے نا، عدوون کون ہوتا ہے؟ دشمن یعنی دشمن یعنی اینیمی. اینیمی. ہاں جی. دشمن کو کیا بولتے ہیں آپ کی لینگویج میں؟ وہی اینیمی. تبارکت ربنا وتعالیت. اصل میں انسان جو ہے نا وہ ظالم جب ہو جاتا ہے نا تو پھر اپنے رب کی دشمنی کا وہ خود حقدار بن جاتا ہے. رب اپنے بندے پہ راضی نہیں، لیکن انسان خود ہی ظالم ہے. اصل میں وہ ظلم کرتا ہے تو پھر اس کا رب اس سے ناراض ہوتا ہے. تبارک ربنا وتعالیت. اچھا یہ جو صیغہ ہے یہ آپ کر چکے ہیں، اس کا مادہ ہے با کا. صحیح. اس کا مادہ ہے با، را اور کاف، اور اس کو آپ باب مفعلہ پہ آپ یہاں ڈال چکے ہیں. یس سر. لیکن یہاں پہ آ رہا ہے تبارکتا. یہ آپ نے پڑھا تھا تنا میں، جو ہم دعا استفتاح پڑھتے ہیں. کیا پڑھتے ہیں؟ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتبارک اسمک. تو تبارکا سے تبارکتا واحد حاضر کا صیغہ بنا. پھر بھی ہم بناتے ہیں، اس کو آپ ڈالیں باب تفاعل پہ. ٹھیک ہے. تبارکا یا تبارکو. صحیح ہے جی. تبارکا یا تبارکو. تبارکا تبارکا گردانہ اگر کریں، تبارکو تبارکت تبارکتا تبارکنا تبارکتا تبارکتا. تو بہت بابرکت ہے، تو بہت بابرکت ہے. تو یہ ہو گیا ماضی باب. اچھا میں نے لکھ جو ہے صحیح ہے، تفاعلی ہے. صحیح. تبارک. تو یہ ہو گیا واحد ماضی، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہو گیا. اور اس کا فاعل کیا ہے؟ اس کے اندر ہی ہے انتا. ربنا. اب دیکھیں جی، ربنا آپ کو پتا ہے ربنا اور یا ربنا اور یا معذوف ہے، تو یہ ہے حرف ندا. حرف ندا. صحیح ہے جی. معذوف ہے اس میں، اور آگے منادا جو ہے مرکب اضافی کی شکل میں ہے. صحیح ہے جی. اچھا جی اب دیکھیں اس میں تقدیم و تاخیر ہو گئی. کیا تقدیم و تاخیر ہو گئی ذرا مجھے بتائیں. ربنا بعد میں آیا سر. ربنا بعد میں آیا اور جواب ندا پہلے آ گیا ہے. ایسا ہی ہے. جی سر. بہت بابرکت ہے اے ہمارے رب. بہت بابرکت ہے تو اے ہمارے رب. واو عطف ہو گیا، اور آگے پھر ایک فعل آ رہا ہے تبارکتا کا معطوف تعالیتا. اور یہ بھی آپ کر چکے ہیں، ثنا میں آپ نے کیا تھا وتعالی جدک. وتعالی جدک وتعالیتا بالکل ویسے ہی ہے. اس کا جو مادہ ہے وہ ہے، اس
इसका मादा है आइन, लाम और वाव, और बाब तफाउल पे जैसे वहां था, और बाब तफाउल पे डालेंगे तो क्या हो जाएगा, तावला, तावा, यतआलम। तो यहाँ पे भी वाव है नाकिस, और जब मजीदुल फी में जाएगा तो या बन जाएगी, तो हो गया तालया, और जब नाकिस याई का कायदा लग जाएगा तो बन जाएगा ताला, तालया, तालया, तायलू, तायलत। उसके बाद ताला यत, तालयता, तालन, और उसके बाद तालैतना और तालैता, तालैता। तो ये भी हो गया बिल्कुल इसके तरह माजी वाहिद मुज़क्कर हाजिर का सीगा, जैसे कि इस दुआ में सारे आए हैं। वाहिद मुज़क्कर हाजिर का सीगा हो गया, इसका फाइल भी इसी में हो गया, और ये पूरा जुमला फ़िलिया होके मातूफ हो गया किस पर, तबारक पर। बहुत बाबरकत है तू ए हमारे रब, और तू निहायत बुलंद है, और तू निहायत बुलंद है। जनाब बहुत खूबसूरत दुआ है ये, बहुत खूबसूरत दुआ, और इसको वितर में जब पढ़ें तो इसके माना पे अगर गौर करके पढ़ें तो इंशाअल्लाह बहुत मुफीद होगी, और सच्चे दिल से अल्लाह ताला से दुआएं मांगे। जामे दुआ है, हदीस मुबारका में आई है। और देखें जी, अगर आप इसको जमा की सीगा में पढ़ेंगे तो कैसे हो जाएगा, अल्लाहुम्मा हदीना फी मन हदैत व आफिना फी मन आफैत व तवल्लना फी मन तवल्लैत व बारिक लना फीमा आतैत वक़िनी शर्र वक़िना शर्र मा क़दैत। और आगे बिल्कुल वैसी रहेगी। इन्नका तक़दा व ला यक़दी अलैक इन्नहु। सही है जी, आगे बिल्कुल वैसे ही रहेगी। जी सर, जबरदस्त सर, माशाल्लाह। हाँ जी, किसी साथी का कोई सवाल? सर इसकी इंग्लिश माने के साथ एक स्लाइड हमें बता देंगे तो? जी जी बिल्कुल इंशाल्लाह, प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे अगर आपके पास आपके मोबाइल में हिस्नुल मुस्लिम की एप्लीकेशन है? नहीं, हिस्नुल मुस्लिम नहीं है? हिस्नुल मुस्लिम तो उसको डाउनलोड करें, फोर्ट्रेस ऑफ मुस्लिम इंग्लिश में, सही है, हिस्नुल मुस्लिम। तो उसमें आपको ये तमाम दुआएं, और आपको उसमें इंग्लिश ट्रांसलेशन भी मिल जाएगी अगर आप इंग्लिश में डाउनलोड करेंगे। सही जी, शुक्रिया सर। मैं इंशाल्लाह उर्दू में शेयर भी करूंगा इसका तर्जुमा, और मैं देखता हूँ मेरे पास इंग्लिश में भी है, मैं इंशाल्लाह इंग्लिश भी शेयर करूंगा। जज़ाकल्लाह खैर। ठीक है जी। अच्छा देखिए माशाल्लाह आज की जो दुआ है बहुत जामे है, और ग्रामेटिकल एनालिसिस के हिसाब से भी बहुत जामे है। इसमें हमने मजीदुन फी के बहुत सारे अबवाब किए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त कवरेज हुई है। जज़ाकल्लाह खैर। फरहान ने कहा ये दुआ करनी चाहिए। अब इंशाल्लाह हम जुज़ अम्मा से सूरतुल नास से शुरू करेंगे, और सूरतुल नास जब हम करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत आसान ग्रामर का एनालिसिस आपके सामने आने शुरू होगा। जो शुरू की सूराज हैं उनका एनालिसिस बहुत आसान है, और इंशाल्लाह आप कोशिश करेंगे तो आप उसमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। तो अब इंशाल्लाह जुम्मे को मिलेंगे। किसी साथी का कोई सवाल है इस दुआ से मुताल्लिक, ग्रामर का एनालिसिस से मुताल्लिक, तो पूछ लीजिए। सर ये वितर में पढ़ते हैं ना सर? जी 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 जी, वितर में पढ़ते हैं, बिल्कुल वितर। तो उसमें जब हम ये अगर रुकू से पहले पढ़ते हैं तो उसमें रफ़ा यदैन और अल्लाहु अकबर करके पढ़नी चाहिए, या वैसे ही शुरू कर लेनी चाहिए? ये मेरे इल्म में नहीं है कि वितर जो है उसमें दुआ जो है वो रुकू से अगर पहले पढ़ें तो किस तरह पढ़नी चाहिए। मेरे इल्म में वितर रुकू के बाद वाला है कि उठें रफ़ा यदैन करके हाथ बांध के हाथ उठाकर दुआ करें। पहले वाला जो है मेरे इल्म में नहीं है, किसी शेख से पूछे तो इंशाअल्लाह आप गाइड करें। बारकल्लाहु फीक। वल्लाहु आलम। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैर।